بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 15، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شہدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور اللاتی وہ عورتیں یأتین جو کرتی ہے الفاحشۃ بے حیائی کا کام، من سے نساء عورتوں، کم تمہاری، نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو استشہدوا تم گواہ بنا لو، علیہن علی کے معنی پر، ہن ان پر، اربعتن چار مردوں کو، منکم تم میں سے، فإن پھر اگر شہدوا وہ گواہی دے دیں، فأمسکوا تو تم روک لو، ہن ان عورتوں کو، فی البیوتی فی میں البیوتی گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفا ان کو پہنچ جائے، یتوفا پہنچ جائے، ہن ان کو، الموت موت، او یا یجعل بنا دے، اللہ تعالی، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے ان پر اپنے میں سے چار گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ سورت کی شروع سے لے کر آیت نمبر 14 تک اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے متعلق اور اسی طرح میراث کے تقسیم کے متعلق زمانہ جاہلیت میں جو بری رسمیں تھیں، جو ظلم پر مبنی تھی، ان کی اصلاح کے لیے وہ آیات ذکر کی، چند احکام اور اصول ذکر کیے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کی اصلاح کے لیے، خاص کر جو خواتین سے متعلق ہے، ان کی اصلاح کے لیے چند اصول اور احکام ذکر کیے ہیں۔ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی جو معاشرے کے اندر عام تھی کہ اگر کسی کی بیوی سے بے حیائی کا کام ہو جاتا، یعنی اس سے زنا ہو جاتا، تو اس کی اصلاح کے لیے کوئی اصول مقرر نہیں تھا، کوئی ضابطہ مقرر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو تکلیف دینے کا ذکر کیا کہ جو اس طرح کی بدکاری میں مبتلا ہو جائیں تو ان کو تکلیف دی جائے، زبانی طور پر ان کو برا بلا کہا جائے، جسمانی طور پر بھی ان کو کچھ مارا جا سکتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے، جوتوں کے ذریعے سے۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم دیا جس کی تفصیل اس آیت کے اندر مذکور ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے جو بدکاری کا کام کر لے، بے حیائی کا کام کر لے، یعنی زنا کر لے، تو فاستشہدوا علیہن أربعة منکم، تو کسی کے زنا کو ثابت کرنے کے لیے اور اس پر حکم جاری کرنے کے لیے، سزا جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا جرم ثابت ہو جائے۔ تو ثابت ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا کہ چار مرد وہ گواہی دیں، ایسے چار مرد جو گواہی کے اہل بھی ہوں، ان کی شہادت قبول بھی جا سکتی ہو،
اور ہو بھی سارے مرد، خواتین بھی ان میں نہ ہو، وہ اس زنا کو دیکھے اپنی آنکھوں سے اور پھر اس زنا پر گواہی قائم کرے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ 4 مرد جو شہادت کے اہل ہو زنا کی گواہی دے دیں کہ اس خاتون نے زنا کیا ہے، تو ایسی صورت میں تو زنا ثابت ہو گیا۔ اب حکم کیا ہوگا؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو تم ایسی عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دو، گھروں کے اندر یہ محبوس رہے، گھروں سے باہر نہیں نکلیں گی، یہی ان کی سزا ہے۔ حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو اٹھا کر لے جائے، ان کو موت آ جائے، یعنی یہ مر جائے، مرنے سے پہلے ان کو اس گھر سے باہر نہیں نکالا جائے گا، یہ اس کی سزا تھی۔ دوسرا حکم، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے لیے کوئی اور راستہ نکال لے، کوئی اور حکم اللہ تعالیٰ نازل کر دے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہے ان کو تو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ سورہ نور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوڑوں کا ذکر کیا ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت، جب ان کا زنا ثابت ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ باقی اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے بارے میں حکم احادیث کے اندر موجود ہے، تفصیل انشاءاللہ اس کی سورہ نور کے اندر آ جائے گی کہ جو شادی شدہ ہے ان کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے۔ خلاصہ یہی ہوا کہ جن عورتوں کا زنا شرعی طور پر ثابت ہو جائے، سب سے پہلے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کو زبان سے اور ہاتھ وغیرہ کے ذریعے سے تھوڑی سی سرزنش کی جائے۔ اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ ان کو مرنے تک گھر کے اندر قید کیا جائے، بند کیا جائے، اس کو باہر نہ نکلنے دے، اور اس آیت کے اندر اسی حکم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیلی حکم ذکر کیا کہ جو شادی شدہ ہوں ان کا زنا ثابت ہو جائے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہو تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ منبع الصفا، محمد عمار کے ساتھ۔